اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستمسک بسنتہ وجاہد جہادہ الی یوم الدین وبعد۔ حضرات اکرامی، ہم آج دین اور ادیان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ بنیادی طور پر ایک تمہیدی گفتگو ہے، اس کو ادیان کا تعارف نہ سمجھا جائے، بلکہ معاشرے میں دین کا جو تصور ہے، جو مفہوم ہے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ادیان کے تعارف کا اگر موقع ملا تو اس پہ آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا چیز ہے یا بے دینی کیا چیز ہے، تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر جب ایک اکیڈمک انداز میں دین کے صحیح مفہوم اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرنے کی بات آ جائے تو یہ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو انہی نکات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ تو پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی تعریف کیا ہے۔ تو تعریف کے حوالے سے ہمارے روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم پہلے کسی لفظ کو، اس کے لغوی مفہوم کو پہلے بیان کرتے ہیں کہ لغت میں اس کا کیا مفہوم ہے، پھر اصطلاحی اس کی تعریف کیا ہے، اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو دین جو ہے، یہ جو لفظ دین ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، دانا یدین دینن، اس کا جو ہے مصدر ہے، اس سے نکلا ہے۔ تو یہ دال یہ نون پر مشتمل جو روٹ ورڈ ہیں اس سے نکلا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس کے مختلف اور مفاہیم ہیں، بلکہ کئی مفاہیم اور معنی ہیں اس کے، مگر موضوع سے متعلق جو اہم ہیں ان کو تین بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم دین کا تسلط، اقتدار، برتری، محاسبہ اور جزا کے معنی میں ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر مثال دینا چاہیں تو جس طرح یہ ہے مالک یوم الدین، تو یہاں لفظ دین استعمال ہوا ہے، مگر اس سے مراد یہ نماز روزہ حج نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یوم قیامت ہے، یوم الجزا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ تو یہاں جو دانہ آیا ہے، دین کے لفظ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، تو اس سے مراد محاسبہ ہے۔ اسی طرح دوسرا مفہوم جو ہے وہ اس مفہوم کے بالکل برعکس ہے، یعنی پہلے مفہوم میں تو تسلط اور برتری اور اقتدار کی بات ہوتی ہے، دوسرا جو مفہوم ہے اس میں اطاعت، بندگی، کسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، کسی کی برتری کو تسلیم کرنا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو یہاں دین سے مراد اطاعت ہے، بندگی ہے، خضوع ہے۔ تیسرا جو مفہوم ہے وہ کسی چیز کو اختیار کرنا، کسی راستے پہ چلنا، کوئی طریقہ انسان اپنے لیے اپناتا ہے تو اس کو یعنی یہ اس کا تیسرا مفہوم ہے، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے وہ طریقہ، وہ راستہ ہے اور میرے لیے وہ راستہ ہے جو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ اس کا لغوی مفہوم ہے۔ اصطلاحی مفہوم سے پہلے یہ جو لفظ دین قرآن کریم میں کن معانی اور مفاہیم میں استعمال ہوا ہے اس کا صرف میں ہیڈنگ آپ کو بتاؤں گا، اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں لفظ دین جو ہے مختلف مفاہیم اور معانی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے کچھ جو قابل ذکر ہیں ان کا میں یہاں تذکرہ کروں گا۔ لفظ دین جو ہے اسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اسلام کے مترادف کے طور پر یعنی لفظ دین استعمال ہوا ہے، اس سے مراد دین اسلام ہی ہے۔ جس طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ اسی طرح ومن یبتغی غیر الاسلام دینا کہا گیا ہے، تو یہاں دین سے مراد اسلام ہی ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے وہ ہے نظام، یعنی نظام زندگی، منہج حیات۔ قرآن کریم میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر اس سے مراد جو ہے وہ نظام زندگی اور منہج حیات ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں جو لفظ دین ہے اس سے مراد نظام زندگی یا منہج حیات ہے۔ تو اس طرح قرآن کی کئی آیات ہیں جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک آیت کا تذکرہ کروں گا۔
پھر لفظ دین جو ہے مناسک عبودیت، جن کو ہم معروف معنوں میں عبادات کہتے ہیں، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہاں مراد لفظ دین سے مناسک عبودیت یا عبادات ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا ہے کہ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یعنی جن اعمال کا تذکرہ لفظ دین کے بعد ہوا ہے وہ ان کا تعلق عبادات سے ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ۔ اسی طرح دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر اس سے مراد ملت یا امت محمدیہ لیا گیا ہے۔ 2-3 آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت کا میں تذکرہ کروں گا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، قرآن کی آیت ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت نہیں کی، تو ان کو کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، کہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں، مسلمان ہیں، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد نہیں کیا، تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دینی حوالے سے کوئی مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، اگرچہ انہوں نے یعنی ایک گناہ کا ارتکاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر کے، مگر پھر بھی اگر ان کے کوئی برا وقت آتا ہے اور وہ دین کے حوالے سے تم سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو تم ان کی مدد کرو۔ تو یہاں دین سے مراد ملت ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ملت کا حصہ سمجھتے ہوئے تم سے کوئی مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں جن میں یہ ملت دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ملت لی گئی ہے۔ اسی طرح لفظ دین جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یوم قیامت یا روز قیامت جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یعنی یہ لفظ دین قیامت کے معنی میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جس میں لفظ دین استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد یوم قیامت یا روز جزا ہے، جس طرح مالک یوم الدین، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سورہ فاتحہ کی آیت ہے مالک یوم الدین، تو یہاں دین سے مراد قیامت ہے، یوم جزا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، سورہ انفطار کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھئی یوم الدین کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تو اس سے مراد بھی یوم قیامت ہے۔ یسألونک ایان یوم الدین، تو یہاں بھی یوم الدین سے مراد یوم القیامہ یا روز جزا ہے۔ اسی طرح حدود اللہ اور قوانین اور ان کے نفاذ کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حد کردہ قائم کردہ حدود ہیں، ان کو جو لوگ توڑتے ہیں تو ان کو جو سزا جزا کا جو نظام ہے ان کے لیے، اور ان قوانین کو دین کہا گیا ہے۔ مشہور آیت ہے سورہ نور کی دوسری آیت ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے کسی زانی یا زانیہ کو کوڑے مارنے کا، جو اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک حد ہے، مگر آگے جا کے جو بات کی جا رہی ہے کہ بھئی اس اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں تم نے کوئی رعایت نہیں رکھنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کسی مجرم کو سزا دینا جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتا ہے، یعنی کسی زانی کو یا زانیہ کو کوڑے مارنا، یہ اللہ کا دین قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ دین استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حکمرانی اور اقتدار ہے، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو یہاں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے اس سے مراد اقتدار ہے، حکمرانی ہے، کہ جب تک اللہ کی حکمرانی پوری دنیا پر نافذ نہ ہو جائے تم لوگوں کے ساتھ مقاتلہ کرتے رہو۔ اور دوسری آیت ہے کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہ آیت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ لفظ دین سے مراد حکمرانی اور اقتدار ہے۔ اسی طرح اطاعت اور بندگی، جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا ہے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جو کہا گیا ہے، یہاں اطاعت، بندگی اور عبادات کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عام قوانین کے لیے بھی قرآن میں لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ۔ تو یہاں
مصر کے بادشاہ کے قانون کا تذکرہ ہے مگر اس کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ تو یہ وہ مفاہیم اور معانی ہیں جو قرآن کریم میں لفظ دین کی تعبیر اور اس کی تفصیل میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مفاہیم اور معانی ہیں قرآنی آیات میں، مگر اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، مگر ہم موضوع سے متعلق چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آتے ہیں دین کی جو اصطلاحی تعریف ہے کہ اصطلاحاً یہ دین جو ہے کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو ایک تو عمومی تعریف ہوتی ہے دین کا کہ آپ تعریف کریں تو اس کا اطلاق تمام ادیان پہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں اسلام بھی ہے، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، جتنے بھی ادیان ہیں، یہ جو تعریف ایک دو تعریف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا اطلاق تمام ادیان پہ ہوتا ہے، جس میں اسلام بھی شامل ہے اور دیگر ادیان بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد کچھ مسلمانوں نے جو دین کی تعریف کی ہے اس سے مراد تقریباً اسلام ہی کی انہوں نے تعریف کی ہے، ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ تو جو پہلی تعریف ہے جس کو عمومی اصطلاحی تعریف ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ دین سے مراد کچھ مافوق الفطرت ہستی یا ہستیوں کے وجود کو تسلیم کرنا اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور ان کی خوشنودی اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال سر انجام دینا۔ یعنی اس میں 3-4 نکات ہیں، وضاحت کا موقع نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ اس یعنی مادی دنیا جس کو ہم اپنے حواس کے ذریعے ادراک کر سکتے ہیں، اس سے بالا جو کائنات ہے، جو دنیا ہے، اس سے متعلق انسان کوئی تصور قائم کر لیتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ ہستیاں ہیں، کچھ دنیا ہے، تو ان کے متعلق انسان کوئی نہ کوئی تصور قائم کر لیتا ہے۔ کوئی کسی ایک خدا کو اس کائنات کا مالک اور خالق سمجھتا ہے، کوئی 2 خداؤں کو سمجھتے ہیں، کوئی اس سے زائد خداؤں کو یا مختلف قوتوں کو جو ہے اس دنیا میں ان کا عمل دخل سمجھتے ہیں، ان کی وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر ان کی بڑائی کو یعنی دنیا میں ان کے عمل دخل کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اگلا جو مرحلہ آتا ہے کہ تو پھر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے عذاب سے بچنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال سر انجام دیتے ہیں جن کو ہم عموماً عبادات کہتے ہیں۔ تو یہ دین کا مفہوم ہے کہ عالم بالا سے متعلق کچھ تصورات ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ اعمال ہیں جن کو دین کہا جاتا ہے۔ ایک اور تعارف بھی اس میں آتا ہے جو عام فہم تعریف ہے، اگرچہ اتنا جامع معنی تعریف نہیں ہے، مگر سمجھنے کے لیے کہ عقائد، عبادات، تعلیمات اور روایات کا مجموعہ جس کا تعلق عالم بالا سے ہو اور اس کے ساتھ دنیا کو چلانے کے لیے کوئی اخلاقی اور اصلاحی نظام ہو اور لوگوں کا بڑا طبقہ اس پر عمل پیرا ہو تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مفہوم ہے جس کا اطلاق کسی بھی دین سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر دین میں کچھ عقائد ہوتے ہیں عالم بالا سے متعلق اور پھر کچھ عبادات ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی نظام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے دین اسی کو کہا جاتا ہے جو انسانیت کے ایک بڑے طبقے کو اپیل کرے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ چند افراد مل کے کہیں اپنے لیے کچھ تصورات قائم کر لیں اور کچھ اعمال ادا کریں تو اس کو دین نہیں کہا جاتا ہے۔ دین اس وقت اس کو کہا جائے گا جو انسانیت کے ایک بڑے طبقے کو اپیل کرے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ایک انسانیت کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرے تو اس کو پھر دین کہا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں نے جو دین کی تعریف کی ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ تقریباً وہی ہے جو اسلام کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، وحدانیت اور ایمان پر ایمان رکھنا اور اس کے احکاموں کو تسلیم کرنا اور صرف اسی کی بندگی اور عبادت کرنا، کسی نے یہ تعریف کی ہے۔ تو کسی نے تعریف یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام جو موجودہ جو افکار اور عقائد میں حق کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور عمل اور معاملات میں جو ہے بھلائی کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح کسی نے تعریف کی ہے کہ عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام جس میں موجودہ زندگی کی اصلاح اور اخروی زندگی کی فلاح مضمر ہے۔ تو یہ تقریباً اسلام ہی کی تعریف ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مذہب۔ مذہب کو ہم عمومی طور پر اپنے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں مذہب جو ہے وہ دین کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ مذہب اور دین میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، مگر عربی زبان میں دین اور مذہب میں فرق ہے، اور اصطلاح کے طور پر اگر ہم مذہب کو یعنی ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ یہ لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے، ذہب یذہب سے نکلا ہے، اور جب مذہب کہتے ہیں یعنی جانے کی جگہ، جس طرح آپ کہتے ہیں مدخل ہے، داخل ہونے کی جگہ، مخرج ہے، خارج ہونے کی جگہ، مطعم ہے، طعام کی جگہ، تو اسی طرح یعنی مذہب
جانے کی جگہ، مطلب کیا راستہ ہے، طریقہ ہے جس پہ انسان چلتا ہے۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اصطلاحی جو ترجمہ ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ اصطلاحاً مذہب سے مراد کسی ایک دین کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں ان کو مذاہب کہا جاتا ہے۔ وہ کچھ عقیدے کے امور پہ لوگوں کے جو اختلاف ہیں ان کے نتیجے میں کچھ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور پھر مختلف گروہ سامنے آتے ہیں جو آپس میں کسی نقطے پہ عقیدے یا جو فکری بنیاد پہ جو اختلاف کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بات ہم مسلمانوں کی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں دو بنیادوں پر فرقے بنے ہیں۔ ایک تو جس کو ہم کلامی گروہ کہتے ہیں یا عقیدے کے بنیاد پہ وجود میں آنے والے گروہ کہتے ہیں، جن میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ مذہب اشعری ہے، یہ مذہب معتزلی ہے، یہ مذہب اثنا عشری ہے، یہ مذہب معتزلی ہے۔ یہ مختلف جو ابتدا میں کچھ عقائد کے امور تھے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے بارے میں لوگوں کے جو تصورات ہیں ان کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اختلاف رائے پیدا ہوگی، تو لوگوں نے اپنے جو ہے وہ ایک رائے قائم کر لی، تو پھر بعد میں یہ گروہوں کے شکل اختیار کی، تو یہ ان ناموں سے جن کو کلامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ دوسری جو تقسیم ہے وہ فقہ یعنی عملی امور کے بنیاد پر، پہلے کا تعلق عقیدے سے تھا، تو یہاں عملی امور کے بنیاد پہ جو اختلافات مسلمانوں علماء کے درمیان سامنے آئے تو اس کے نتیجے میں فقہی مذاہب یا مسالک سامنے آئے۔ تو وہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ ظاہری ہے، فقہ جعفری ہے۔ تو یہ 5-6 جو معروف ہمارے مسلمانوں کے جو گروہ ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے فقہی امور میں، کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے، کوئی آمین اونچی آواز میں کہتا ہے، کوئی آمین آہستہ کہتا ہے۔ اس طرح جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے اوپر، اور یہ سارے یعنی فضیلت کے مسائل ہیں، اس سے کوئی یعنی ایک دوسرے کو کسی نے کافر نہیں کہا ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا، بلکہ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی اس طریقے سے اگر آپ نماز پڑھیں تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے اور اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ اس بنیاد پہ جو وجود میں آئیں، تو اس تعریف کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب جو ہے کسی ایک دین کے اندر جو ان کے مختلف گروہ ہیں، جو فرقے ہیں، جو مسالک ہیں، جو طبقات ہیں، ان کو مذاہب کہا جاتا ہے۔ وہ جو پورا نظام ہے اس کو دین کہا جاتا ہے، اور ہر دین میں یہ جو مذاہب ہے پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے یہ 2 بنیادی ہیں، ان کے فکری یا کلامی مذاہب ہیں اور پھر فقہی مذاہب ہیں۔ باقی ادیان میں بھی مختلف چیزوں کے بنیاد پہ جو ان کے مکاتب فکر یا مسالک ہیں ان کو مذاہب کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ریلیجن، جو عمومی طور پر مذہب کا ترجمہ ہی ہے انگریزی زبان میں، اور ریلیجن کا مفہوم بھی تھوڑا سا محدود ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو لفظ ریلیجن ہے اس میں 2-3 چیزوں پہ انہوں نے مرکوز کی ہے بات کو۔ مراد یہی ہے کہ چند عقائد، چند عبادات اور روحانیات کا جو سلسلہ ہے اس کو دین کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ریلیجن کہا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں جو دین کی تعریف ہے وہ زیادہ جامع ہے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جو مسلمانوں اور دیگر جو ادیان ہیں ان کے اندر یہ جو فرق ہے تصور دین کا، وہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام اور دیگر ادیان میں جو دین کے مفہوم کا جو فرق ہے، جو تصور ہے، اس میں جو فرق ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں حیات انسانی کا کوئی بھی شعبہ دین سے باہر نہیں ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں جو آپ تصور کر سکتے ہیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہے، چاہے اس کا تعلق روحانیات سے ہے، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی معیشت سے ہے، اس کے معاشرت سے ہے، اس کے سیاست سے ہے، اس کے عدالتی نظام سے ہے، اس کے عائلی زندگی سے ہے، اس کی تعلیم و تعلم سے ہے، اس کے فنون و ادب سے ہے، اس کی تہذیب و ثقافت سے ہے۔ غرض انسان کے جتنے بھی زندگی کے شعبہ زندگی ہیں ان سے متعلق کوئی بھی امر دین کی تعلیمات سے، دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ یہ جبکہ
دیگر ادیان میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ ان کا جو تصور دین ہے وہ تھوڑا سا محدود ہے، وہ چند عبادات اور چند عقائد اور کچھ روحانی امور کو ہی دین سمجھتے ہیں، باقی جو عملی زندگی ہے اس میں دین کے عمل دخل کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے، اس کے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ ہمارے جو اجتماعی امور ہیں یا ہماری عملی جو زندگی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے سیاسی امور میں، اپنے اقتصادی امور میں، اپنے حلال و حرام کا جو تصور ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم خود اس میں اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کریں گے، اس میں ہمیں دین کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اسلام کے نزدیک دین جو ہے انسانی شعبے کے زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اور اس کے لیے دین میں تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے تمام دنیاوی امور میں انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، جبکہ دیگر ادیان میں دنیاوی زندگی اور دینی زندگی علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسے پہلے بتایا گیا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اسلام میں دین جو ہے انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جس طرح انسان جو ہے وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے یا اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے، تو اسی طرح وہ معاشرے کے سامنے بھی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے، کہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے بندہ کہ بھئی یہ تو میری دینی زندگی ہے، اس میں تو میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور یہ جو میری جو عائلی زندگی ہے، میری معاشرتی زندگی ہے، میری معاشی زندگی ہے، میری سیاسی زندگی ہے، اس میں تو میں کسی اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، بس میں تو اپنے مفاد کے مطابق کوئی بھی رویہ اختیار کر سکتا ہوں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اسلام اور دیگر ادیان میں جو دین کا تصور ہے وہ اس میں۔ اس وقت جو دنیا میں معروف ادیان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مگر ان میں جو معروف ادیان ہیں وہ ہیں اسلام ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جن کو ہم اس وقت پارسی کہتے ہیں، جس کو کی بنیاد مجوسیت ہے، اور زردشتی مذہب بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ادیان میں سے ایک ہے۔ یہ جو سکھوں کا دین ہے، سکھ مت، یہ بھی معروف ادیان میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چین، جاپان اور کوریا، یہ جو پیلے نسل کے جو لوگ ہیں، ان کے ہاں 3 بڑے مفکرین ہیں جن کے افکار کو لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اب ان کو میجر ادیان میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں کنفیوشس ہے، ٹاؤ ہے اور شنگٹو ہے۔ تو ان کے پیروکاروں کو کنفیوشنزم اور ٹاؤزم اور شنگٹوازم کے نام سے یہ بھی بڑے ادیان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اپنے ملک میں پائے جانے والا ایک طبقہ ہے جس کو ایک علیحدہ دین کے طور پر دیا جاتا ہے، وہ قادیانیت ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ آغاز میں بھی اس پہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک انحرافی گروپ ہے یا طبقہ ہے، لیکن ان کے اپنے تصورات ہیں اور ان کو ایک علیحدہ دین کے طور پر جو ہے وہ گننا چاہیے۔ تو یہ کچھ نکات تھے جو اس کے حوالے سے دین کی تعریف اور اس کی تقسیم کے حوالے سے اور اس کے تصور کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک نکتہ اور ہے جو اس سے متعلق ہے کہ بھئی اس وقت جو ادیان ہیں ان کو ہم صرف سمجھنے کے لیے بعض اوقات ان کو جو ہے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی حتمی تقسیم نہیں ہے یہ، مگر یہ کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں جو ادیان پائی جاتے ہیں ان کے اقسام اور ان کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ تو ایک تو بنیاد ہے الہامی اور غیر الہامی کا، کہ ہم تمام ادیان کو الہامی ادیان اور غیر الہامی ادیان، ان الہامی ادیان سے مراد وہ ادیان جہاں کسی نبی کا، کسی آسمانی کتاب کا تصور موجود ہے جو وحی اور الہام کی بنیاد پہ وجود میں آئے ہیں، اور وہ 3 ہی ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے اور نصرانیت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کو غیر الہامی یا وضعی ادیان کہا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ادیان ہیں۔ تو اس لیے جو وضعی ادیان ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس میں ہندو مت بھی ہے، اس میں بدھ مت بھی ہے، اس میں زردشت کا مذہب ہے، مجوسیت ہے، اس میں سکھ مت، جتنے بھی ہیں ادیان ہیں اسلام، یہودیت اور نصرانیت کے علاوہ، ان کو غیر الہامی یا وضعی ادیان کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری تقسیم ہے خدا کے وجود کو ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے، کہ کچھ ادیان ایسے ہیں جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں اور کچھ ادیان ایسے ہیں جن کو خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں۔ خدا کے وجود کو نہ ماننے والوں کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بھئی ان کو ادیان کے تعریف میں لایا جائے یا نہ لایا جائے، کیونکہ دین کی تعریف میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان کا عالم بالا سے متعلق کوئی نہ کوئی تصور ہو کہ وہ کسی ایک خدا کو مانے یا ایک سے زائد خدا کو مانے۔ تو اگر وہ یہ تصور ہی نہیں ہے تو اس کو پھر دین کی تعریف میں لانا مشکل ہے، مگر پھر بھی الہادی جو ادیان ہیں ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ تو پہلی تقسیم یہ ہو گئی کہ بھئی خدا کو ماننے والے ادیان یا نہ ماننے والے ادیان۔ تو جو خدا کو ماننے والے ادیان ہیں ان میں پھر تنوع ہے کہ وہ کوئی ایک خدا کو ماننے کا تصور رکھنے والے ادیان ہیں، مثال کے طور پر اسلام ہے جو وحدانیت پر مبنی سب سے یعنی اعلیٰ مثال جو دے سکتے ہیں وہ یہی ہے۔ اس سے قریب ترین جو ہے وہ یہودیت ہے، وہ بھی ایک خدا کے تصور کے قائل ہیں، اگرچہ ان کے ہاں عقیدہ توحید سے، عقیدہ الوہیت سے انحرافات کی کئی شکلیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے اور دیگر ان کے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، مگر یہ بنیادی طور پر وہ ایک خدا کو ماننے والے ادیان میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو سکھ ہیں ان کے ہاں بھی ایک خدا کی اس کا عبادت کا تصور ہے، شرک کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ کچھ ادیان ایسے ہیں کہ ایک سے زائد خدا کو مانتے ہیں، مثال کے طور پر دو خداؤں کا تصور ہے کسی دین میں، مثال کے طور پر جو زردشت یا مجوسیت ہے اس میں دو خداؤں کا، شر کا خدا، خیر کا خدا، نور کا خدا اور ظلام کا خدا، اس طرح ان کے ہاں یزدان اور اہرمن دو علیحدہ علیحدہ خداؤں کا تصور ہے۔ پھر تین خداؤں کا تصور تو کئی ادیان میں ہے، جس میں کرسچینٹی سب سے مشہور ہے جہاں تثلیث کا عقیدہ ہے کہ تین خداؤں کا تصور ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں جہاں تین خداؤں کا تصور کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے۔ حتیٰ کہ ہندو مت میں بھی اگرچہ ان کے ہاں بے شمار ان کے دیوی دیوتائیں ہیں، ان کے بت ہیں، مگر ان کے ہاں بھی ایک تثلیث ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برہما ہے، یہ وشنو ہے اور یہ شیوا ہے۔ یہ تین مختلف کیٹیگریز ہیں اور یہ تین مل کے ایک وہ بنتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی تثلیث کا عقیدہ موجود ہے اور کئی ادیانوں میں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ایک تو وحدانیت پہ مبنی ادیان ہیں، پھر ایک سے زائد خداؤں پہ ماننے والے ادیان ہیں جس میں ایک سے زائد جتنے بھی ہیں ان کے ماننے والے ادیان ہیں۔ پھر ایک ہے کچھ آباء و اجداد کی تقدیس کرنے والے ادیان ہیں، خصوصاً افریقہ اور آسٹریلیا کے صحراؤں اور جنگلات میں جو پسماندہ قبائل ہیں ان کے ہاں توتمیہ کے نام سے ایک تصور ہے کہ ہر قبیلے کی ایک شناخت ہوتی ہے جو ان کے آباء و اجداد کی نشانی کے طور پر وہ کچھ قبائل جو ہے اپنے گلے میں جو ہے اس کا وہ بنا کے ڈالتے ہیں کہ بھئی میرا تعلق اس فلان قبیلے فلان آباء و اجداد سے ہے۔ تو جو دین کا جو مقام ہے وہ اپنے آباء و اجداد کو دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یعنی آباء و اجداد کی تقدیس کرنے والے ادیان کہا جاتا ہے۔ پھر ارواح اور جنات کی تقدیس کرنے والے یا ان کی پرستش کرنے والے کچھ ادیان ہیں پائے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ادیان ایسے ہیں جہاں وحدت الوجود کا تصور موجود ہے۔ ایک تو ہمارے مسلمانوں کے ہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا تصور ہے، وہ اس سے مختلف ہے، مگر کچھ ادیان میں یہ جو بنیادی طور پر ہندو مت کا تصور ہے کہ تمام کائنات میں ایک ہی وجود ہے اور باقی جتنے بھی وجود آپ کو نظر آتے ہیں وہ اسی وجود کے مختلف مظاہر ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ مگر اسلام میں جو ہے وہ خالق اور مخلوق اور عابد اور معبود میں ایک خط امتیاز ہے کہ بھئی یہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس سے ہے۔ تیسری جو تقسیم ہے اور جو آخری تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادیان کو مختلف نسلوں کے بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ اس ادیان کے پہلے متبعین کون تھے، یا ان کے ادیان کے جو بانی تھے یا ان کے جو پہلے مبلغ تھے وہ کس نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس میں اگر تقسیم کر لیں تو اس میں ایک آریائی ادیان ہے، آریائی ادیان میں ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اسی طرح جو سکھ مت ہے یہ آریائی ادیان میں شمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ منگولی ادیان کہتے ہیں
جو میں نے تذکرہ کیا شینگٹوئزم، کنفیوشنزم اور ٹاوئزم، ان کے پیروکار جو ہے یہ منگولی ادیان شمار ہوتے ہیں۔ منگولی سے مراد منگولیا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نسل ہے جس کو منگولی نسل کہا جاتا ہے، جس کو ہم عموماً پیلے نسل کے لوگ کہتے ہیں، یہ جو چین، کوریا، جاپان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں یہ ادیان معروف ہیں، تو ان کو منگولی ادیان کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہے جس کو ہم سامی یا ابراہیمی ادیان کہتے ہیں، جس کو سیمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، ان کو الہامی ادیان بھی ہم کہتے ہیں، اسلام، یہودیت اور نصرانیت۔ تو یہ یعنی سامی ادیان ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سام ابن نوح کے اولاد جو زیادہ تر جزیرہ عرب میں بستے ہیں، تو اس نسل میں ان ادیان کے جو پہلے مبلغین تھے، جن کو ہم تو انبیاء کہتے ہیں، مگر جو ادیان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ان کے پہلے یعنی مبلغین کہتے ہیں، تو یہ اس نسل میں وجود میں آئے۔ تو یہ ایک ادیان کے تعریف کے حوالے سے، اس کے مفہوم کے حوالے سے بنیادی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔